جاوید نامہ میں علامہ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت پیر و مرشد پہنچے زحل ستارے پہ، اور جب فلک زحل پر پہنچے تو زحل علم نجوم میں سب سے زیادہ سست رفتار ستارہ مانا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیر رومی امام راستاں آشنائے ہر مقام راستاں، میرے شیخ پیر و مرشد معروم جو سچ بولنے والوں کو ہمیشہ ہدایت دیتے ہیں کہ سچ بولیں، اور سچ بولنے والے صدیق جو ہوتے ہیں صدیقیت کے ہر مقام سے میرے پیر و مرشد آشنا ہے۔ انہوں نے ایک سخت کوشش کرنے والے آسمانوں کی سیر کرنے والے ایک ہندو کو دیکھا۔ زحل میں جب ہم پہنچے ہیں تو ایک ہندو فلائی کر رہا تھا، ہزاروں فرشتے تھے اور زحل ستارے کو مار رہے تھے کہ جلدی چل، اور زحل بہت آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا۔ تو وہاں پر دو آدمیوں سے ملاقات ہو گئی، عالم مطرود و مردود سپہر، صبح او مانند شام از بخل مار، منزل ارواح بے یوم نشور، دوزخ زہرا کے شاں آمد نفور۔ دیکھا، یہ مثنوی کا اثر ہے، مولانا رحمۃ اللہ مثنوی کا اثر ہے نا اقبال پہ۔ اقبال گم تھے، یہ آئے گی بات، ہم انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے کہ مثنوی نے علامہ اقبال پہ کیا اثر کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ منزل ارواح بے یوم النشور، وہ روحیں جن کی کوئی منزل نہیں ہے اور قیامت تک کے لیے ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دوزخ از احراق شاں آمد نفور، دوزخ اور جہنم کی آگ کو بھی نفرت ہے کہ انہیں جلائے۔ آگ کہتی ہے میں پاک ہوں، تم ناپاک ہو، نکلو یہاں سے۔ دو آدمی ایسے انہیں مل گئے۔ اندرون او دو طاغوت کہن، پرانے شیطان، پرانے طاغوت، اور وہ اتنے پرانے کہ جہنم میں پڑے تو روح قوم کشتہ از بحر دتن۔ یہ اتنے بدبخت کہ ان دو جسموں نے، ان دو آدمیوں نے پوری قوم کی روح کو برباد کر دیا۔ ان دو آدمیوں نے مسلمان امت کو بر صغیر میں تباہ و برباد کر دیا۔ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ جعفر جس نے بنگال میں نواب سراج الدولہ سے غداری کی، اور میر صادق جس نے دکن میں غداری کی، ننگے آدم انسانیت پہ ایک تہمت، اور ننگے دین کے نام پر ایک تہمت، ننگے وطن، اور ڈبو دیا وطن کی عزت کو۔ یہ دو آدمی ہم دیکھے یہ زحل میں، اور جہنم بھی کہتی ہے میں نہیں جلا سکتی، میں پاک اور یہ ناپاک، نا قبولو نا امیدو نا مراد، ملت اذکار شاہ اندر فساد۔ اتنے گندے اور خراب یہ دو لوگ تھے کہ انہیں کسی نے قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ جہنم نے بھی قبول نہیں کیا۔ نا امید نا مراد، دنیا سے چلے گئے، مر گئے، مگر وہ اپنی مرادیں نہ پا سکے۔ ملت اذکار شاہ اندر فساد، یہ جو تم دیکھتے ہو نا کہ بر صغیر میں مسلمان پٹ گئے ہیں، یہ ان کے کاموں اور کرتوتوں سے یہ ملک تباہ ہو گیا۔ ان غداروں نے فرانسیسیوں، انگریزوں اور کن کن اقوام سے مل کے کیا کیا کام کیے، کہاں سچ بولا، کہاں جھوٹ بولا۔ میندانی خطہ ہندوستان، تم نہیں جانتے کہ ہندوستان کی زمین کتنی پاک ہے؟ عزیز خاطر صاحب دلاں، تمہیں نہیں معلوم کہ ہندوستان روشن ضمیر اولیاء اللہ سے بھرا ہوا ہے؟ اس میں بڑے بڑے صوفی گزرے ہیں۔ در گلش تخم غلامی را کہ کشت، یہ ہما کردار ارواح زیشت۔ تم جانتے ہو
ہندوستانیوں نے بھی کبھی غلامی کی تھی. یہ تو اس کی مٹی میں غلامی کا بیج کس نے بویا؟ در گلش تخم غلامی راہ کے کشت. کس نے یہاں پہ غلامی کی راہیں استوار کی تھی؟ ہما کردار ارواح زشت، وہ بد شکل جو روحیں تھیں نا میر جعفر کی اور میر صادق کی، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے مخبریاں کی اور وہ انگریزوں کے نوکر بنے. در فضائے نیل گوں یکدم بائیس، تا مکافات عمل بینی کے چیز. نیلی فضا میں کچھ دیر ٹھہر جا تاکہ تو دیکھے کہ عمل کا نتیجہ کیا نکلا. قوموں میں جب غدار پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ آنچے دیدم مین گنجت دربیاں، تنز سہمش بے خبر گردت زجاں. جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ وہ بدذات روحیں وہ بیان میں نہیں سما سکتی، اس سے جسم کانپ اٹھتا ہے اور انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. منچے دیدم کلزم دیدم زخون. میں نے تمہیں پتہ ہے وہاں کیا دیکھا؟ زول میں خون کے دریا بہہ رہے تھے، سمندر تھا خونوں سے بھرا. کلزم طوفان بروں طوفان، کلزم طوفان بروں طوفان دروں. اور خون کے ان سمندروں میں خون کی موجیں اٹھ رہی تھیں، اندر کیا اور باہر کیا، ہر طرف خون ہی خون تھا. اس فضا پہ میں نے غور کیا تو سانپ فضا میں اڑ رہے تھے، اور ایسے ایسے سانپ جن کے پر تھے. اور میں نے یہ سب کچھ دیکھا اور لوگ خوف زدہ تھے. اور اندراں ورق زو مردے زرد روئے. اور میں نے دیکھا کہ دو مردے ہیں ننگے جسم کے اور آشفتہ ہوئے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے. گفت رومی، میرے شیخ وہاں روم نے بتایا مجھے، انہوں نے کہا روح ہندہ سین اگر. اچانک آسمان میں شگاف پڑا تو میرے شیخ کہنے لگے یہ دیکھو کیا ہے. میں نے دیکھا تو ہندوستان کی روح نکلی، اور وہ روح ایک انسان کی صورت میں ہمارے پاس آ گئی. اسفغانش سوزہا اندر جگر. شیخ روم نے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہندوستان کی روح ہے، اور اسے دیکھ یہ جو رو رہی ہے نا، یہ جو چیخ و پکار مچی ہوئی ہے، اس سے اس کا جگر جل گیا. اور ہندوستان کی روح بہت مجبور ہو گئی ہے. بگزر از فقرے کے اریانی دہد، اے خنک فقرے کے سلطانی دے. کیا بات ہے بھائی اس شعر کی، کمال ہے، کمال ہے. بگزر از فقرے کے اریانی دہد. شیخ نے فرمایا اس فقر و فاقہ سے خدا کی پناہ مانگ جو بندے کو ننگا کر دے. اے خنک فقرے کے سلطانی دہد. اور اس فقر کو طلب کر اللہ سے جو بادشاہوں کو تیرے سامنے چکا دے. دل کی بے نیازی اللہ سے مانگ. جس کا دل بے نیاز ہوتا ہے بادشاہ اس کے در پہ گدا ہوتے ہیں، اور جو ہاتھ پھیلاتا ہے اس کا فقر و فاقہ کبھی نہیں مٹتا. الحذر از جبر و ہم از سوء صبر، جابر و مجبور را زہرست جبر. بچ، ہٹ جا جبر سے اور صبر دونوں سے اللہ کی پناہ مانگ. جابر مجبور کرتا ہے، یہ اس کا زہر ہے. اور یہ جو مجبور قومیں صبر کر کے بیٹھی رہتی ہیں، مسلسل اپنے اوپر ظلم کو برداشت کرتی رہتی ہیں اور اپنے حقوق کے لیے نہیں اٹھتی، یہ بھی خدا کی لعنت ہے. یہ بھی مسلسل جبر قبول کرتی ہیں، یہ صبر کے نام پہ اور جابر اپنے جبر کے نام پہ. یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ فٹ رہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. این بصبر پہ ہمیں خوگر شود. یہ قوم صبر اپنے اوپر لازم کر لیتی ہے کہ حکومت وقت کے خلاف نہیں اٹھیں گے. آن بجبر پہ ہمیں خوگر شود، اور اس کی لذت بڑھ جاتی ہے. وہ کہتا ہے جتنا جبر کرو اس قوم پہ، جتنا ظلم کرو اتنا ہی اچھا ہے. ہر دو راہ ذوق ستم گردود فضاں، درد من یا لیت قومی یعلمون. ہر دو راہ ذوق ستم گردد فزوں، ورد من یا لیت قومی یعلمون. دونوں جابر، دونوں طرف. کاش کہ میں اپنی قوم کو کہہ سکتا کہ ظلم کے خلاف اٹھو،
اقبال کہتے ہیں کاش میں لوگوں کو سمجھا سکتا، یا لیت قومی یعلمون، سورہ یاسین سے ہے نا، کاش میں انہیں بتاتا کہ جابر کا جبر برداشت نہیں کرنا چاہیے، کہ شب ہندوستان آئے بروز، کب وہ مبارک دن آئے گا جب ہم آزاد ہوں گے، مرد جعفر زندہ روح او ہنوز، جعفر تو مر گیا، میر صادق بھی مر گیا، مگر اس کی روح اب تک زندہ ہے، ہم غلام ہیں۔ قوموں کو بیچنے والے، قوموں کا سودا کرنے والے، ان کی اولادیں حکومتوں پہ کنٹرول حاصل کر لیں، ان کی اولادیں دادا کی غداری کا مال کھائیں، ان گدیوں پہ بیٹھے رہیں اور قوم اس کے خلاف نہ اٹھے۔ علامہ کہتے ہیں وہ جعفر پھر مر گیا ہے، اس کی روح ابھی تک زندہ ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں، گاہ اورا با کلیسا ساز باز، گاہ پیشے دیریاں اندر نیاز، کبھی یہ کلیسا کے ساتھ ملتے ہیں، بیرونی طاقتوں سے یہ غدار اپنے ملک کو بیچنے کے لیے رابطے قائم کرتے ہیں، کبھی یہ مسلمانی کا دعویٰ کر کے ہندوؤں کے ساتھ جا بیٹھتے ہیں کہ کسی طرح قیمت لگاؤ، ہم اپنے ملک کو بیچنا چاہتے ہیں، دین او آئین او سوداگریست۔ یہ جو غداروں کی اولادیں ہیں نا، یہ یاد رکھنا، یہ غداروں کی اولادیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا اصل مقصد سوداگری ہے، ملک بیچ کے، ملک کے ذرائع بیچ کے، اور انہوں نے پیسہ جمع کرنا ہے۔ انتری اندر لباس حیدری، ظاہر میں دیکھو تو سیدنا علی امیر المومنین حیدر رضی اللہ عنہ کے لباس میں اتنے تمہیں اچھے لگیں گے، یہ گدیوں پہ بیٹھے ہوئے پیر، اور اندر ان کے اندر میں شدید ہلاکت کا طوفان ہے۔ جعفر اندر ہر بدن ملت کا شخص، این مسلمان کون ملت کا شخص۔ یہ میر جعفر جو غدار ہے نا، جب بھی مسلمانوں تم میں پیدا ہو جائیں تو جعفر کی روح کو نہ برداشت کرنا، یہ جعفر کی روح ہر جسم کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ پرانا مسلمانی کا دعویٰ کرنے والا میر جعفر اور میر صادق یہ قوم کو مار ڈالیں گے۔ خند خندان است وابا کس یار نیست، مارا اگر خندان شود جز مار نیست۔ یہ جو تمہارے ساتھ بیٹھ کے ان غداروں کی اولادیں گپیں لگا رہی ہوتی ہیں نا، ہنسنے والے، یہ میر جعفر اور میر صادق کی اولاد کبھی بھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ اور دیکھو میں تمہیں مثال سے سمجھاؤں، سانپ اگر ہنسنے لگے تو کیا تم اسے اپنا دوست بنا لو گے؟ ہے نا زبردست تشبیہ علامہ نے دی۔ ملت را ہر کجا غارت گریست، یاد رکھو مسلمان جب بھی مرے ہیں اصل او از صادق یا جعفر است، تو اس کی جڑ میں یا کوئی میر جعفر ملے گا یا تمہیں کوئی میر صادق غدار ملے گا۔ انہوں نے ملکوں کو ڈبویا ہے، انہوں نے مسلمانوں کی آبرو کا بٹا لگایا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو برباد کیا ہے۔ الامان از روح جعفر، الامان، اے اللہ تیری پناہ ہے، اللہ کوئی میر جعفر نہ پیدا ہو جائے۔ الامان از جعفران این زمان، اقبال اپنے دور کے جو میر جعفر ہیں نا، ان سے بھی خدا کی پناہ مانگتا ہے، خدایا اپنی حفاظت میں رکھ ان غداروں سے اور غداروں کی اولاد سے۔ یہ جو دستاویز ہے مار دیں گے اس پہ۔ یہ کون ہے میر جعفر اور میر صادق؟ یہ کتاب پڑھو بچوں، گریفن کی لکھی ہوئی ہے۔ اس نے چیفز اینڈ فیملیز آف نوٹ ان دا پنجاب میں جو غدار ملے، جنہوں نے انگریزوں کو پنجاب میں جمایا، یہ تیسرا دھچکا جو اسلام کو لگا، پنجاب میں کون کون لوگ تھے، یہ ہے اس کا والیوم 1۔ یہ دیکھو، دیکھا ہے نا والیوم 1، یہ ہے۔ اس کتاب کو پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس مملکت کو، ہمارے ملک کو، ہمارے عزیز وطن کو برباد کرنے والے یہ کون لوگ ہیں۔ کانٹینٹس انہوں نے لکھے ہیں، اور اس کانٹینٹس میں دہلی پروونس کا لکھا ہے کہ مرزا خیر الدین تھے جنہوں نے انگریزوں کی حمایت کی، پھر گرگسن کا لکھا ہے، پھر کرنل ڈسٹرکٹ امبالہ میں کون تھا، امبالہ میں
انگریزوں کو کس نے پناہ دی اور مسلمانوں کو قتل کیا۔ پھر یہ چلتے چلتے لدھیانہ پہ آیا، اس کے بعد لاہور پہ آیا کہ لاہور ڈسٹرکٹ میں کون کون لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے ان کے اس دھچکے میں شریک ہو کے مسلمانوں کو برباد کیا۔ نواب نثار علی خان قزلباش، دیوان سمر ناتھ، بھائی گرودت سنگھ، لاہور آ گیا، فیروز پور آ گیا، لاہور ڈسٹرکٹ آ گیا، یہاں پر پہنچ کے پہلی جلد اس نے ختم کر دی ہے، اور امرتسر پہ پہنچ کے اس نے یہ تذکرہ ختم کر دیا ہے۔ یہ چیفز اینڈ فیملیز آف نوٹ ان دا پنجاب، یہ پہلی جلد اس کی ختم ہو رہی ہے، اور یہاں دیکھو اس کی دوسری جلد ختم ہو رہی ہے، اس کو پڑھو، اس کی ایک ایک سطر پڑھی ہے۔ اسی لیے ہمارے خون میں نفرت ہے ان لوگوں سے، ہم اظہار نہ بھی کر سکیں لیکن ہماری دل کی نفرتیں تو اللہ جانتا ہے نا۔ میں قیامت میں خدا سے کہہ سکتا ہوں، کہوں گا کہ میں زبان سے اس سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ گھر کی خواتین پہ ہاتھ ڈالنے کے موڈ میں ہوتے تھے، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ ہم جوتے کی نوک پہ نہ رکھیں اور پیشاب نہ کریں ان کے چہروں پہ، اتنے قابل نفرت۔ یہ پنجاب چیفز، یہ سیکنڈ والیوم آ گیا۔ سیکنڈ والیوم میں یہ 3 جلدوں پہ ہے کتاب۔ کہتا ہے گرداسپور میں کون کون انگریزوں کے نمائندے تھے، منٹگمری آ گیا، جھنگ آ گیا، ملتان آ گیا۔ سیالکوٹ ڈسٹرکٹ میں کون کون ہے جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور امت کو برباد کیا، ہماری آزادی کو ختم کیا، اور انگریزوں کا دور طویل سے طویل تر ہو گیا۔ پھر وہ کہتا ہے گجرانوالا ڈسٹرکٹ میں کون تھے، گجرات میں کون تھے، جیلم میں کون تھے، شاہپور ڈسٹرکٹ میں کون تھے، یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں کون کون انگریزوں کے ایجنٹ تھے، اور کس کس نے تحریک آزادی میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان اور ہندو جو مجاہدین تھے ان کو مارا، اور ہمیں انہوں نے پناہ دی اور مخبریاں کیں، اور ہم نے انہیں کتنا نوازا۔ یہ راولپنڈی میں جب اس نے شروع کیا ہے تو کہتا ہے کہ سردار فتح خان، خان بہادر، پھر کہتا ہے کہ سردار کیل خان، سردار محمد حیات خان، ملک روشن دین، قاضی فتح احمد، راجہ کامران داد، فتح خان، بابا کم سنگھ۔ اچھا، پنڈی ہو گیا۔ پھر کہتا ہے کہ دا پنجاب چیفز بائی سر لیفل، اس نے پھر آگے اور تفصیل دی ہے، اور کہتا ہے کہ پنڈی ڈسٹرکٹ میں کون کون ہمارے ساتھ تھے اور کس کس نے ہماری حکومت کو ترجیح دی اور کس کس نے جمنے میں مدد دی۔ لمبی فہرست اس نے نکالی ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ چکری میں کون کون تھا۔ چکری ہندو عورتیں جو تھیں نا، مسلمان عورتیں بھی، وہ جب چکی پیستی تھیں تو اشعار پڑھتی تھی، وہ جو اشعار پڑھتی تھیں انہیں کہتے تھے چکری۔ تو چونکہ یہ سارا علاقہ ہندوؤں کا اور کچھ مسلمانوں کے گھر بھی تھے، تو وہ چکریاں پڑھتی تھیں صبح اٹھ کے، اللہ کی تعریف پہ مشتمل ہے جو کچھ بھی تھا۔ یہ کہتا ہے کہ چودھری احمد خان آف چکری، اور پھر اس نے سارے لوگوں کے نام گنوائے ہیں کہ احمد خان کون تھا، محمود خان کون تھا، نواب خان کون تھا، فتح خان کون تھا، اور حیات خان جو 1887 میں مرا، سلطان خان اور نر خان، نادر خان، ماہر خان، یہ سب ان کے پٹھو تھے۔ اور اس کو چلتے چلتے وہ لے آیا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ جناب والا یہ جو فتح خان صاحب تھے نا، یہ آپ کے جو وزیر داخلہ رہے چودھری نثار علی خان، یہ ان کے دادا پر دادا تھے۔
یہ غدار تھے اس وقت کے. انہوں نے مارا مسلمانوں کو 1857 کی جنگ آزادی میں، اور وہ وزیر داخلہ بھی رہے اور کیا کیا رہے. یہ ہے چودھری نثار علی صاحب کا پشت نامہ. اور پھر اس کے بعد اس نے جو لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی، پی ٹی آئی کے ستون اور پرائم منسٹر ہونے کے دعوے دار، یہ مخدوم شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کے خاندان تھا. اور انہوں نے ہسٹری آف دا فیملی کے نام سے پھر انہوں نے تفصیل دیا ہے کہ کس کس طرح انہوں نے مارا اور کہاں کہاں ان کے بڑوں نے غداری کی، اور انگریزوں نے کون کون سی زمینیں اور 12 بندوقیں یا 8 بندوقیں چودھری نثار صاحب کے اس جد امجد کو دیں. اور تھانے میں بھی خاص طور پہ انہیں کہا گیا کہ آپ کا بڑا مقام ہے ہمارے ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی قوم سے غداری کر کے ہمیں جمایا.